ناظرین، امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے خلائی مشن آرٹیمس 1 کا اورائن خلائی جہاز اپنے مشن کے 8ویں روز چاند سے دور اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں سے وہ دور دراز مدار میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ ناسا کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آرٹیمس 1 اپنے مشن کے 8ویں روز چاند کے دور دراز ریٹروگریڈ مدار میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس مدار میں یہ چاند کے گرد مگر اس کی مخالف سمت میں سفر کرے گا۔ ناسا کا خلائی جہاز 3 روز پہلے چاند کے قریب پہنچ گیا تھا، جہاں سے یہ چاند سے 80 میل تک کے فاصلے تک پہنچا۔ اس کے بعد اس نے ایک بڑے مدار کی جانب سفر شروع کیا تھا۔ ناظرین، اس خلائی جہاز میں کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک آزمائشی پرواز ہے۔ اس پر صرف انسانی ماڈل سفر کر رہے ہیں جو ہزاروں سینسر سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ ان سینسر سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے اور وہ انسانوں کے لیے کیسا ہوگا۔ آبکاری سینسرز، موشن سینسرز، ایکسیلرومیٹر ایسی چیزیں ہیں جن سے ماہرین کو پتہ چلے گا کہ اس سفر پر جانے والے ایسٹرونومرز کو اس قسم کے خطرات کا سامنا ہوگا، اور یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اگر یہ مشن کامیابی سے آگے بڑھتا ہے تو اگلی بار خلاباز بھی اس میں شامل ہوں گے جو پہلے چاند کے گرد مدار میں جائیں گے، اور پھر آرٹیمس 3 میں پہلی خاتون اور پہلے کالی رنگت کے شخص کو چاند کی سطح پر اتارا جائے گا۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو مستقبل میں عام لوگوں کا چاند تک کا سفر ممکن ہو سکے گا۔ ناسا نے 50 سال کے وقفے سے آرٹیمس 1 مشن کے تحت اورائن خلائی جہاز کو چاند کے گرد سفر پر روانہ کیا ہے تاکہ انسان کو دوبارہ چاند کی سطح پر اترنے کے مشن کے علاوہ اس سے بھی آگے ریسرچ کی جا سکے۔ ناسا نے اس مرتبہ اس مشن کے پروگرام کا نام آرٹیمس کے نام پر رکھا ہے، جو چاند کی یونانی دیوی ہے اور اپولو کی جڑواں بہن ہے۔ یہ مشن زمین سے تقریباً 2,80,000 میل کے فاصلے تک جائے گا، جو اس سے قبل 1970 میں اپولو 13 کے عملے کا ریکارڈ توڑے گا۔ آرٹیمس ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے جس کی قیادت ناسا کر رہی ہے، جس میں کینیڈین اسپیس ایجنسی، جاپان ایروسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی اور یورپین اسپیس ایجنسی شامل ہیں۔ آرٹیمس 1 نامی راکٹ کو چاند کے ارد گرد خلائی سفر کے لیے روانہ کیا جا چکا ہے، جو انسان کے دوبارہ چاند کی سطح پر اترنے کے مشن کے علاوہ بھی اس سے آگے ریسرچ کرے گا۔ 50 سال کے وقفے کے بعد ناسا چاند کے سفر کی مشن کی جانب لوٹ رہا ہے۔ اس مرتبہ اس مشن کے پروگرام کا نام آرٹیمس کے نام پر رکھا گیا ہے، جو چاند کی یونانی دیوی ہے اور سورج دیوتا اپولو کی جڑواں بہن ہے۔ نہ صرف یہ نام اور منزل کے لحاظ سے ایک زیادہ مناسب پروگرام ہے، بلکہ آرٹیمس وہ کرے گا جو اپولو نہ کر سکا، یعنی پہلی خاتون کو چاند پر اتارے گا۔ اپنے 37 دن کے سفر کے دوران چاند کے گرد ایک ریٹروگریڈ مدار میں زمین کے گرد چکر لگانے والے چاند کی مخالف سمت میں سفر کرتے ہوئے یہ کئی دیگر اہم کامیابیاں حاصل کرے گا۔ ٹیکنیکل خرابیوں اور ہائیڈروجن ایندھن کے لیک ہونے کی وجہ سے تاخیر کے بعد آرٹیمس 1 کو اسپیس لانچ سسٹم پر لانچ کیا گیا، جو دنیا کا سب سے بڑا راکٹ لانچ کرنے کا سٹیج ہے۔ اس کی اونچائی 64.6 میٹر ہے۔ اسپیس لانچ سسٹم اب تک کا سب سے طاقتور سسٹم ہے اور یہ 88 لاکھ پاؤنڈ کے وزن کی تھرسٹ کے ساتھ لانچ ہوتا ہے۔ یہ راکٹ مکمل ساز و سامان کے ساتھ 4 لوگوں کو 30 دن کے لیے چاند تک لے جا سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہے کیونکہ 1972 میں اپولو 17 کی چاند پر لینڈنگ کے دوران خلابازوں نے سطح پر صرف 3 دن گزارے تھے۔ اپنے مشن کے دوران مستقبل کی خلائی پروازوں کے ٹیسٹوں کے علاوہ آرٹیمس 1 چھوٹے سائنسی سیٹلائٹس یا کیوب سیٹس بھی لانچ کرے گا۔ ان میں ایک بایو سینٹینل جوتے کے ڈبے کے سائز کا ہے اور یہ ڈیپ سپیس میں جانداروں پر ہونے والے اثرات کے تجربات کرے گا۔ اس سیٹلائٹ میں دراصل چھوٹے مائکرو آرگنزم موجود ہیں اور ماہرین ان جانداروں پر سپیس کے اثرات پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ زمین پر واپسی کے سفر کے دوران آرٹیمس 1 اورائن خلائی جہاز کی ہیٹ شیلڈ کا ٹیسٹ بھی ہوگا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ زمین کے مدار میں واپسی پر 2760 ڈگری تک کا درجہ حرارت برداشت کر سکتا ہے، جو مئی 2024 میں لانچ ہونے والے آرٹیمس 2 میں سوار 4 اسٹرونومرز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ آرٹیمس 2 چاند کے گرد صرف چکر لگائے گا، مگر انسانوں کی چاند پر دوبارہ واپسی آرٹیمس 3 سے ہوگی۔ اپولو چاند کے ایکویٹر پر اترا تھا، جبکہ آرٹیکس اس کے پولز کی طرف جانے والا ہے، جہاں موجود برف پر تحقیق کی جا سکے گی اور پانی کی ہائیڈروجن اور
ऑक्सीजन को अलग करके फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में भी रिसर्च की जाएगी। ओरायन खलाई जहाज अपोलो के बड़े वर्जन जैसा है, मगर इसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। नासा के मुताबिक ओरायन का कंप्यूटर अपोलो मिशन में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी के मुकाबले में 1,28,000 गुना ज्यादा मेमोरी के साथ और 20,000 गुना ज्यादा तेज रफ्तार के साथ काम करता है। आर्टेमिस 1 वॉइस असिस्टेंट्स के भी टेस्ट करेगा। लॉकहीड मार्टिन का सिस्को और अमेज़न के साथ तैयार किया गया कैलिस्टो सिस्टम ये बताएगा कि क्या आवाज से चलने वाली कमांड्स और फीडबैक मुस्तकबिल के मिशंस के लिए कारआमद हो सकती है। आर्टेमिस मिशंस चांद के गिर्द एक लूनर नेटवर्क कायम करने में भी मदद देंगे और इससे चांद पर इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। तकरीबन 65 करोड़ लोगों ने पहले इंसान को चांद पर चलते हुए देखा था। कौन जानता है कि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स की आज की इस दुनिया में इस मंजर को कितने लोग देखेंगे। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।